اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ و یا رحمت للعالمین۔ آئے ہیں لے کر آپ کے لیے وہ عمل جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، یعنی تعریف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ قومی مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5 کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل جاوید کریمی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ سب کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی عبادتوں میں مصروف ہوں گے۔ اور جیسا کہ ہمیں لوگ ملتے ہیں جہاں سے بھی پیار کرنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں کہ سیزن 5 کس انداز میں ہونے جا رہا ہے اور کہاں کہاں سے لوگ آنے والے ہیں، ججز کا پینل کیسا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ تو اس بار ہماری ٹیم کی بھرپور محنت کے ساتھ ہم نے ایک نئے انداز میں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5 مشرق ٹی وی پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک منفرد انداز میں ہے، جس میں ہمارے پاس ہوں گی 8 ٹیمیں، اور ہمارے یہاں کے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں کچھ ہیں ان میں سے کیپٹن، ان کے ساتھ ہوں گے 3 کانٹیسٹنٹس جو کہ اپنی پرفارمنس اور اپنی آواز، جتنی بھی خوبصورت ان کی آواز اس کے جادو جگائیں گے، ہمارے دلوں کو چھو لینے والی ان کی آوازیں ہیں، یعنی ذکر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شمع ہے اس کو روشن کریں گے، اور ان خوبصورت لمحات میں ان کو جو کیپٹن ہوں گے وہ ان کو سمجھائیں گے بھی، ان کو پڑھائیں گے بھی، باقاعدہ سے ان کا ایک پریکٹس سیشن چل رہا ہے، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، اور ان میں جو ان کو آگے جو ضرورت ہوگی، جو ان کی غلطیاں ہوں گی ان کو نوٹ کرنے کے لیے، بلکہ غلطیاں میں نہیں کہوں گا، یوں کہوں گا ان کی اصلاح کرنے کے لیے ہمارے پاس ججز پینل میں جو تشریف فرما ہیں ہمارے ملک پاکستان کے بہت ہی خوبصورت ثناخوان رسول میرے استاد محترم جناب سردار محمد نیاز قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم سر، آپ کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر مشرق ٹی وی کی جانب سے، پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیزن 5 میں بھی آپ ہمارا حصہ ہیں، یہاں پہ ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے، بہت کچھ آپ سے سننے کو ملتا ہے، اور بہت کچھ ہم بھی سیکھتے ہیں، اور جتنے کنٹیسٹنٹ آتے ہیں وہ بھی سیکھتے ہیں۔ سیزن 5 کے حوالے سے ہماری اس ٹیم کی جو کاوش ہے اس کو کیا کہیں گے، جو شہر شہر گلی گلی جا کے ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر لے کر آئے اور ایک ٹیم سیٹ اپ بنایا ہے یہاں پہ، اور پھر ان کی جو پریکٹس بھی آپ نے سنی، لڑکوں کو بھی آپ نے سنا، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ اس دفعہ ماشاءاللہ جو ٹیم نے کوشش کی ایک نئے انداز میں اس پروگرام کو پیش کرنے کے لیے، اور پورے پاکستان سے لڑکوں نے رابطہ کیا، انہوں نے اپنی ویڈیوز بھیجی، اور میں سمجھتا ہوں کہ دن رات محنت کر کے اس پروگرام کو ہم نے آج بنایا ہے، سیٹل کیا ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین جب اس کو دیکھیں گے تو واقعی محسوس کریں گے کہ اس پروگرام کے ساتھ کتنی محنت کی گئی ہے۔ جی بالکل، اور ناظرین ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز شخصیت اور میرے بہت ہی پیارے بھائی، میرے محسن، میرے دوست، بہت پیار کرنے والی شخصیت محمد جواد آوان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش بہت کرتا ہوں۔ مہربانی، ماشاءاللہ آج آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں، جزاک اللہ۔ اور ہم سب آج ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ آپ کی نظروں کی کمال ہے۔ یہ بتائیے آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن اور جو نیو سیٹ اپ ہے جو ہونے جا رہا ہے، بہت ہی ٹف ہونے جا رہا ہے، تو کیا کہیں گے کانٹیسٹنٹ کو، اور کیا کہیں گے ہماری ٹیم کے حوالے سے، اور کیا کہیں گے ہمارے ناظرین کو جو اتنا بیتاب ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، جہاں بھی ملتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں اس بار کیا ہونے والا ہے، لیکن میں نے اس بار بہت ہی سرپرائز رکھا، اور آج وہ سرپرائز اناؤنس ہونے جا رہا ہے، اس میں چند لمحات باقی ہیں، تو کیا کہیں گے ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد، اور اس کے بعد پورے 1 سال بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے اس ٹیم کے ساتھ جس میں یہ سب لوگ شامل ہیں۔ یقین کیجئے مجھے یہ سب بہت، میں ان کو مس کرتا ہوں، یاد آتے ہیں، ہم بھی بہت مس کرتے ہیں، تو ان سے ایک دلی لگاؤ سا ہو گیا ہے۔ جتنے بھی ہمارے بھائی کھڑے ہیں سامنے، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی کیمرہ مین ہیں، بالکل جتنی بھی ٹیم وقار بھائی، تو خصوصاً فیاض علی شاہ صاحب جو دن رات، و ایاز آغا صاحب جو دن رات محنت کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور کھڑے رہتے ہیں، ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں، ہر ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں۔
تو یہ سب ہمارے بھائی ہیں, یقین جانیے ان سے پورے مہینے میں دلی لگاؤ سا ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہماری آڈینس کو, ہمارے ناظرین کو سلام, اور انشاءاللہ ان کے لیے اس بار بھی ایک خوبصورت پروگرام دیکھنے کو ان کو ملے گا, اور ایک ٹف سا پروگرام دیکھنے کو ملے گا. میں ہمیشہ کی طرح پھر وہ بات کہوں گا کہ یہاں پر بیٹھ کر فیصلہ کرنا, دیکھنا, جج کرنا, یہ ایک الگ سی فیلنگز ہوتی ہیں. ایک نظر آتا ہے نا جو آپ سامنے جو کچھ کرتے ہیں, اور وہاں بیٹھ کر پڑھنا شاید کبھی کبھی کنٹیسٹنٹ کو لگتا ہے کہ ہم نے بہت اچھا پڑھا لیکن ججز نے وہ نوٹ نہیں کیا. تو میرے خیال سے جب آپ سب یہاں پر بیٹھ کر سوچیں گے تو وہ سوچ الگ ہوگی اور وہاں سننا الگ ہوتا ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ اس بار بھی ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہر چیز کریں گے, اور دل میں اس طرح کچھ مت لائیے گا. انشاءاللہ فیصلہ جو ہوگا وہ آپ کی جتنی آپ نے محنت کی ہے, جتنی آپ نے لگن سے تیاری کی ہے, انشاءاللہ وہ پھل آپ کو ضرور ملے گا. اور بلکہ میں کچھ یوں کہوں گا جواد بھائی کہ اس بار ایلیمینیشن کے چانسز کم ہیں ہماری ٹیمز کے پاس. ہم اپنی ٹیمز کی جانب چلیں گے, لیکن ہم اپنے ناظرین کو بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس 8 ٹیمیں ہیں اور ہمارے پاس 27 ڈیز ہیں. 27 ڈیز میں ہر ٹیم جو ہے وہ 7 کمپٹیشن کرے گی. اور ہمارے پاس جو کیپٹن ہے وہ ملک پاکستان کے جو ہیں کافی مشہور و معروف ثنا خان رسول ہیں, پڑھنے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ان کے جو ہیں سٹوڈنٹس ہیں وہ ان سے سیکھتے ہیں. تو یہاں پر بھی آگے میں نے تو جیسے سیزن 4 میں بھی بتایا تھا کہ مشرق نیوز تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ مشرق نعت اکیڈمی بھی ہے جہاں سے ہزاروں بچے آتے ہیں اور سیکھ کر جاتے ہیں. ہم نے تقریباً سیزن 4 تک تقریباً 400 اباؤ بچوں کو یہاں پہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے اور انہوں نے یہاں پہ پڑھا ہے. جواد بھائی ایگزیکٹلی تو بالکل یہ ان کے لیے ایک تربیت گاہ کی حیثیت رکھتا ہے اور آئندہ بھی رکھے گا, اور آئندہ بھی انشاءاللہ جس طرح ہمیں انتظار رہتا ہے پورے سال اس مہینے کے لیے, اسی طرح ان کو بھی انتظار رہتا ہے. اور میں ان سے پھر کہوں گا کہ دل برداشتہ نہ ہوئیے, یہ آئیے, بار بار آئیے, یہ آپ کے لیے ہمیشہ دروازے آپ کے لیے کھلے رہیں گے. جی ناظرین, ہمارے جواد اوان بھائی بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے, اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور یہ مذہبی اسکالر بھی ہیں, فواد علی حیدری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فواد صاحب آپ کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ساتھ ہی مشرق ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور تھوڑا سا کچھ یوں بھی ڈسکس کریں گے کہ آج فرسٹ رمضان المبارک ہے اور جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم ولادت بھی ہے, تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مشرق ٹی وی کو اور تمام جتنے ایڈمنسٹریشن ہے, ہمارا سٹاف ہے, سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک اتنا عظیم قسم کا جو ہے وہ ایک ایونٹ دوبارہ لے کر آئے ہیں, اور ان بچوں کو, آنے والی نسلوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا. جہاں تک آج کے دن کی بات ہے تو بڑی عظیم شخصیت, بہت عظیم ہستی, ولی کامل حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم ولادت ان کے نام سے آج کا دن منسوب ہے. اکثر ہم نے ان کی کرامتیں اور ان کی شان بہت سنی ہے. میں کچھ ایک واقعہ پیش کر کے اور پھر اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ ایک جگہ پہ ایک شخص گیا تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک پانی میں بہتا ہوا ایک سیب آ رہا ہے, تو اس نے وہ سیب اٹھایا, اس کا ایک جو ہے وہ لقمہ لیا, ایک بائٹ لیا, تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک باغ ہے جہاں پہ سیب لگے ہوئے ہیں. تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سیب یقیناً اس درخت سے ٹوٹا ہے. تو وہ اس باغ کے مالک کے پاس گیا اور کہا کہ حضور میں نے آپ کا یہ باغ کا ایک سیب پانی میں آ رہا تھا, یہ کھا لیا ہے, تو میں نے یہ کھا لیا, آپ یا اس کی مجھ سے اجرت لے لیں, پیسے لے لیں, یا آپ مجھے یہ بخش دیں, کیونکہ اگر یہ میرے خون میں شامل ہو گیا تو میرے جسم میں لقمہ حرام چلا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط میں رکھتا ہوں کہ آپ میری ایک بیٹی ہے اس کے ساتھ شادی کریں, اور وہ بیٹی نہ دیکھ سکتی ہے, نہ وہ چل سکتی ہے, اور نہ وہ بول سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں تیار ہوں, لیکن آپ یہ مجھے بخش دیں. جب وہ شادی کرتے ہیں اور جب وہ کمرے میں جاتے ہیں تو وہ خاتون ان کو سلام کرتی ہے. جب وہ سلام کا جواب دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت اور خوبصورت خاتون وہاں پہ موجود ہے, تو وہ واپس باہر نکل آتے ہیں اس شخصیت کے پاس اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہا کہ یہ نہ دیکھ سکتی ہیں, نہ یہ چل سکتی ہیں, نہ بول سکتی ہیں. تو انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب تھا کہ یہ میری بیٹی ہے,
اس نے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا, واہ سبحان اور یہ اللہ, بول سبحان اس لیے نہیں اللہ. سکتی کہ اس کی آواز کسی نامحرم نے نہیں سنی, واہ اور سبحان یہ اللہ. چل اس لیے نہیں سکتی کہ یہ کبھی گھر سے باہر بلا ضرورت میرے بغیر, اپنے محرم کے بغیر نہیں نکلی. تو یہ آپ کا تحفہ ہے. میں نے سوچا کہ آپ اتنے ایماندار ہیں تو میں ایسے ہی شخص کو اپنی بیٹی دوں گا. تو وہ جو باغ کے مالک تھے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ ایک ولی کامل ہیں, اور جو وہ خاتون تھی وہ حضرت ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ تھیں. اور جو یہ شخص تھے جنہوں نے کہا کہ میں نے سیب کھا لیا ہے, یہ تھے ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ, اور انہی کے بطن سے 1470 ہجری 1078 عیسوی میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے ان کی ولادت ہوئی. یہ ان کے والدین ہیں. یہ سیرت کا واقعہ اس لیے بیان کیا کہ حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی کی جو تعلیمات ہیں وہ اپنے جد امجد حضرت مولا کائنات مولا علی سے ہوتی ہوئی اہل بیت کے سلسلے میں ان کے والدین کو اللہ نے اتنی زبردست سیرت بخشی کہ آگے آ کے دنیا میں انہوں نے ہمیشہ سچ کا بول بالا کیا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر عمل پیرا رہتے ہوئے اپنے فیضان کو دو جہانوں میں پھیلایا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ نے بتایا, اور پھر ان کی اولاد کے بارے میں بھی آگے تھوڑی سی گفتگو کریں گے, اور ان کی تھوڑی سی کرامات جو ہیں اور ان کو پیران پیر کیوں کہا جاتا ہے, اس حوالے سے بھی آگے گفتگو ہماری ناظرین چلتی رہے گی انشاءاللہ. ہمارے فواد بھائی, ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, ان کے ساتھ ہمیشہ گفتگو کرنے کا مزہ بھی آتا ہے, اور ان سے کافی نالج ملتا ہے. ہمیشہ ان سے ہم پوچھتے رہتے ہیں, اور یہ جس طرح باریک بینی سے بچوں کی گرامر کو دیکھتے ہیں اور ان کو پھر سمجھاتے ہیں, تو یقیناً کافی مہارت کے حامل ہیں یہ. اور اسی کے ساتھ کہ ہم اپنے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرائیں, لیکن یہاں پہ ہوا ہے مختصر سے بریک کا ٹائم. کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5 مشرق ٹی وی پر. اور جیسے کہ ہم بریک پر جانے سے پہلے فواد علی حیدری صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے آج کے جو گیسٹ جج ہیں اور ان کا نام ہے محمد شہزاد مجید صاحب, ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثناخوان رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ کو رمضان المبارک کی بہت مبارکباد. خیر مبارک, آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک ہو. کیا مصروفیات ہیں آپ کی آج کل؟ بس آپ کو رمضان المبارک میں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بہت مشکور ہے کہ آپ نے پہلے رمضان پہ ہمیں ٹائم دیا. نہیں, یہ تو ہمارا اپنا گھر ہے, اور فرسٹ پریورٹی ہم جو ہے تو وہ مشرق کو دیتے ہیں, اور جب بھی وہ حکم کرتے ہیں ہم سر کے بل چڑھ کے آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمارا جو آج کا یہ نیو سیٹ اپ ہے, پہلے بھی آپ آئے ہمارے ساتھ اس پینل کا حصہ رہے, آپ نے بچوں کو سنا, لیکن آج ایک نئے انداز میں ہے, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے؟ میں جس ٹائم آیا ہوں نا, تو آپ اللہ پہ یقین کریں فیصل کہ ایک روح کو ایک تسکین سی مل گئی نا. سبحان اللہ. کہ ماشاءاللہ اتنا پیارا ماحول, اور رمضان میں اتنے پیارا رنگین سیٹ جو لگا ہے ماشاءاللہ, اور پھر کھلتے ہنستے مسکراتے چہرے جو مجھے ملے, تو ان کو دیکھ کر, اور سرپرائز بھی آپ نے رکھا ہوا, ابھی تو مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, لیکن میں بھی تھوڑا سا ہوں, مطلب اس انتظار میں ہوں کہ جلدی وہ سرپرائز ہے آپ کو بھی اتنا زیادہ کہ میں کہتا ہوں کہ جلد از جلد. اور ماشاءاللہ میں مشرق ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, فیاض علی شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, جتنے بڑے چھوٹے جتنے بھی ہیں آپ کی ٹیم کے ممبر ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بس آج حد کر دی. ماشاءاللہ. اور ناظرین, اپنے دلوں کی دھڑکنوں کو تھام کر بیٹھیے, لے کر چلتے ہیں آپ کو اپنے کنٹیسٹنٹ, اپنی ٹیم اے کی جانب, اور ان کی تھوڑی سی آپ کو ہم بتاتے ہیں ویڈیو کلپ جو کہ ان کا پریکٹس سیشن چل رہا تھا. دیکھیے کیا ہونے جا رہا ہے. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کی آمد ہے, چاند رات ہے, اور کل سے سیزن 5 دیکھتے ہیں. ہمارے ادھر جواد الحسن صاحب کی ٹیم ہے, وہ پریکٹس کر رہی ہے. چلتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس انداز میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں آج کے کل کے کمپٹیشن کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جواد صاحب کیسے ہیں؟ رمضان مبارک, آپ کو بہت مبارک ہو, اور کل پہلا کمپٹیشن آپ کا ہونے جا رہا ہے, کیا کہیں گے؟ بس ایکسائٹمنٹ بھی ہے اور تھوڑی بہت پریشر بھی ہے. انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کریں گے. بچوں کی تیاری ہو رہی ہے انشاءاللہ,
अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो आपके पास कहाँ कहाँ से लड़के कौन कौन से ज़िले से आए हैं? हमारे पास पेशावर ज़िले से भी हैं और पंजाब से भी हैं। पेशावर से हमारे साथ जो है तो अवैस साहब हैं। कंपटीशन कैसा होने जा रहा है? दूसरी टीम का कोई प्रेशर या और टीमों का कोई प्रेशर है आपके पास? कंपटीशन में तो थोड़ा बहुत प्रेशर होता है जी, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि प्रेशर ना आए और अच्छे से जो है तो अपनी परफॉर्मेंस। चलिए जी, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, आपकी टीम को अल्लाह पाक कामयाबियों से हमकिनार फरमाए। चलते हैं दूसरी टीम की जानिब और देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा हमारी टीम ए जवादुल हसन साहब जिसके कैप्टन हैं जवादुल हसन साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवादुल हसन साहब, आप हमारे पास कॉन्टेस्टेंट थे, कॉन्टेस्टेंट की हैसियत से आए, पोजीशन होल्डर बने। आज हमने एक नया सिस्टम अनाउंस किया है, उस टीम को आप लीड कर रहे हैं, उनको टीच कर रहे हैं, उनके कैप्टन हैं। क्या तासुरात हैं आपके? बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तासुरात हैं जी, और अच्छा महसूस कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरी इंशाल्लाह ईमानदारी के साथ और अच्छी नीयत के साथ इंशाल्लाह इखलास के साथ। सबसे पहले ये बताइए, आपके पास जो लड़के हैं मुल्क पाकिस्तान के कौन कौन से हिस्से से हैं और कैसा पढ़ने वाले हैं और तैयारी कैसी है? माशाल्लाह बच्चे हमारे साथ जो हैं, तो मेरे साथ जो मेरी टीम में कोलीग्स हैं, लड़के हैं, तो एक लड़का मेरे पास जो है, बल्कि दो लड़के हमारे पास पंजाब से हैं, वाकैंड से हैं। वाह, सुभान सबसे पहले अल्लाह। मेरे पास जो है तो अहमद अली शाह साहब हैं, सही। और दूसरे नंबर पर हैं हसीबुल हसन साहब, सुभान भी वाकैंड से हैं, और पेशावर से जो है तो मोहम्मद अवैस साहब हैं। तो तैयारी कैसी है आपकी? इंशाल्लाह भरपूर तैयारी जी। जिस तरह हम पूरा बताने 100% देना जिस इंशाल्लाह। तरह हम बताने वाले हैं आपको, क्या उस तरह आपकी टीम कर पाएगी? इंशाल्लाह अपनी मैंने आपको बताया कि 100% अभी तो आप भी सरप्राइज है, आपको तो कुछ चीज़ें पता है लेकिन कुछ मालूम नहीं है। इंशाल्लाह। और क्या इंशाल्लाह दूसरी बात टीमों का प्रेशर आपके ऊपर है? लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि ये पूरी एक लीग सिस्टम है जिसमें आपके पास 7 कंपटीशन के मौके हैं। 7 कंपटीशंस में आपने जो है अपना हिस्सा डालना है, और अगर आपके स्कोर्स अच्छे होंगे तो आप फाइनलिस्ट हो सकते हैं जी। इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी। तो क्या गुलाम ताहा साहब की जो टीम है, जिनके साथ आज आपका पहले ही रमज़ान पे पहला ही कंपटीशन है, तो प्रेशर है? नहीं, प्रेशर नहीं है, बस अपनी हाज़िरी पेश करनी है, हाज़िरी की अच्छा, नीयत मुझे है। थोड़ा सा सबसे ये बताइए, थोड़ा सा आप एज अ कॉन्टेस्टेंट यहाँ पे आए थे, वो प्रेशर ज़्यादा था कि आज एज अ कैप्टन हैं तो वो प्रेशर ज़्यादा है? उस वक्त ज़्यादा था कदरे अब के, लेकिन अब उससे एज अ टीम लीडर हवाले से देखा जाए तो अपनी जगह प्रेशर है, लेकिन ये एक हाज़िरी है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि एक जो नीयत है वो मुकदम यही होनी चाहिए कि अपनी हाज़िरी पेश करनी है, अपना कंट्रीब्यूशन डालना है। इंशाल्लाह जो है तो मुकाबले होते रहेंगे, लेकिन हमने अपनी हाज़िरी पेश करनी है, हुजूर की नात शरीफ पेश करनी है इंशाल्लाह। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह। आप अच्छा परफॉर्म करें, आप अपनी टीम को लेकर आगे चलें। आपके साथ भी हमारी नेक तमन्नाएं सबके साथ हैं, और नाज़रीन के साथ हमारी जो टीम बी है गुलाम ताहा साहब। चलते हैं और देखते हैं कि उनकी प्रैक्टिस सेशन कैसे चल रही थी और उनके क्या तासुरात हैं। देखा हमारी टीम है जवादुल हसन साहब की क़यादत में बहुत ज़ोर व शोर के साथ तैयारी कर रही है, और कल पहला रमज़ान है, पहला ही कंपटीशन है, और मुल्क के मुख्तलिफ़ मकामात से जो बच्चे हैं काफ़ी सुरीले, काफ़ी मेहनत वाले बच्चे हैं। देखते हैं कल क्या होने जा रहा है। अब आए हम अपने दूसरे कैप्टन के पास, वो भी बहुत खूबसूरत अंदाज़ में तैयारी करवा रहे हैं अपने बच्चों को। गुलाम ताहा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहा साहब, तैयारी कैसी जा रही है, और आपके पास जो लड़के हैं किस किस मकामात से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, और मेरे साथ जो टीम मेंबर्स हैं मेरे वाकैंड से भी तशरीफ़ लाए और पेशावर से भी जो हैं वो तशरीफ़ लाए हुए हैं, और कंपटीशन कैसा होने जा रहा है इस बार? कंपटीशन इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी बेहतर होगा, और इस दफ़ा जो न्यू वेरिएशन आई है मुकाबले में, और उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह ये एक अच्छी जो आप ख़ुद भी इसको विन कर चुके हैं और आज एज अ कैप्टन हैं, कैसा फ़ील कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीज़न 2 में आया था और विन किया था, और अभी सीज़न 5 चल रहा है, और अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा। और क्या आप ख़ुद को फाइनल में देख रहे हैं अपनी टीम के साथ? इंशाल्लाह जीतने का अज़म है? जी नाज़रीन, काफ़ी जोश व खरोश के साथ दोनों टीमें हैं, कल मैदान में उतरने वाली हैं, और देखते हैं कि कल क्या होता है। तो कल का कंपटीशन ज़रूर देखिएगा और अपनी कीमती आरा से भी हमें आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, आपने देखा हाफिज़ ग़ुलाम ताहा साहब जो कि हमारे पास कॉन्टेस्टेंट थे, फिर विनर बने और आज हमारी टीम का हिस्सा हैं, लेकिन अभी भी हमारे दोस्तों में जो तजस्सुस है वो अभी भी बाकी है। लेकिन चलते हैं टीम बी की जानिब और उनसे थोड़ी सी करते हैं गुफ्तगू और देखते हैं उनके ऊपर प्रेशर कितना है और कितना नहीं है, और तैयारी कैसी चल रही है। गुलाम ताहा साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले बताइएगा आपकी टीम का मुख्तसर सा तारुफ, कहाँ कहाँ से आपके पास सनाखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है? जी मेरी टीम में जो दो मेरे साथ मेंबर हैं वो उनका ताल्लुक़ वाकैंड से,
پنجاب سائڈ سے اور ایک پشاور سے، اور جو واقعینڈ سے ایک فصیح الحسن صاحب ہے، ایک شاکب الحسن ہے، اور پشاور سے جو دونوں بھائی ہیں؟ جی بھائی ہیں دونوں، اور ایک جو پشاور سے انس صدیقی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ. وہی کوشچن آپ سے کروں گا، ایز اے کانٹیسٹنٹ آپ آئے تھے، وہ پریشر زیادہ ہے یا ٹیم پریشر زیادہ ہے؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ مقابلہ ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا تھوڑا بہت ہوتا ہے پریشر، لیکن وہی بات ہے کہ حضور کی نعت ہے اور حضور کی تعریف ہے، تو اگر اس میں دیکھا جائے تو پریشر کی کوئی چیز ہے نہیں. مقابلہ آئیں گے، اپنی جتنی تیاری کی ہے وہ پیش کریں گے اور سیکھ کے جائیں گے، اور بس میں سمجھتا ہوں مقابلے کا یہی مقصد ہے. بے شک یہ شرف بڑا شرف ہے، میرا رخ تیری طرف ہے. یہ شرف بڑا شرف ہے، میرا رخ تیری طرف ہے. مجھے نعت خواں بنایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. ہے تو بھی صائم عجیب انسان، ہے تو بھی صائم عجیب انسان، کہ روز معاشر سے ہے ہراساں. ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا. ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا. تو ججز کی اجازت سے آج کے پہلے راؤنڈ کا کرتے ہیں آغاز، اور آپ کو بتاتے چلوں کہ پہلے راؤنڈ میں آپ کی دونوں ٹیمز میں سے ایک کانٹیسٹنٹ آئے گا جو کہ سولو اپنی پرفارمنس پیش کرے گا. تو جواد الحسن صاحب کی ٹیم اے ہے، تو ٹیم اے سے جواد الحسن صاحب آپ کس کو بھیج رہے ہیں؟ علی شاہ صاحب کو بھیجوں پہلے راؤنڈ کے لیے. تو سید احمد علی شاہ صاحب ٹیم اے سے آ رہے ہیں اور اپنی پرفارمنس پیش کریں گے. اسی کے ساتھ ہم اگلے راؤنڈز بھی ان کو بتائیں گے، لیکن یہاں پہ ہوا ہے ناظرین مختصر سی بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5، اور ٹیم اے کی جانب سے سید احمد علی شاہ صاحب ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں، اور دیکھتے ہیں وہ کس انداز میں پڑھنے والے ہیں. تو سنتے ہیں ٹیم اے کے کانٹیسٹنٹ سید احمد شاہ صاحب کو، جن کا تعلق ضلع واہ کینٹ سے ہے. کرم آج بالائے بام گیا ہے، کرم آج بالائے بام گیا ہے. محمد کا نام گیا ہے، کرم آج بالائے. درودوں کی بارش ہے کون مکان پر، درودوں کی بارش ہے کون مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے. سبحان اللہ، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں ٹیم اے کے کانٹیسٹنٹ سید احمد شاہ صاحب اپنی حاضری کو پیش کر رہے تھے، لیکن اب چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کے جو پہلے کمنٹس ہیں وہ جو ہمارے شاہ صاحب ہیں ان کے لیے
کس طرح ہوں گے. تو سب سے پہلے جواد اوان صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ان کی آواز میں ایک تاثر سا ہے, ان کے گلے میں سر ہے, لیکن اس کلام کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو مجھے اس کلام کا ٹیمپو جتنا سلو ہو اتنا اس کلام کی چاشنی بڑھتی جاتی ہے. انشاءاللہ میرے سے یہ سب وہ ایگری کریں گے. جتنی اس میں ٹیمپو اس کا سلو ہو, ایک اس کا اپنا ٹیمپو سا ہے, تو اس کے اندر اگر آپ رہتے تو اس کلام کی چاشنی بہت زیادہ ہے. اور دوسری عموماً یہ کلام پڑھتے ہوئے جب ہم یہ شعر پڑھتے ہیں کہ درودوں کی بارش ہے کونوں مکا پر, کہ آج انبیاء کا, کہ آج انبیاء کا, آپ کو انبیاء جو ہے وہ بڑا کلیئر کر کے پڑھنا ہوتا ہے اس شعر میں, کہ آج انبیاء, کہ آج انبیاء, کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے. دوسری بات, آپ بھلے بہت زیادہ سر میں ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا سر, مطلب اتنا زیادہ آپ میں وہ ہے کہ آپ وہ جس کو کہتے ہیں نا کیپنگ دا تھنگس ناٹ سمپل, آپ سمپل رکھ ہی نہیں رہے تھے, آپ کنفیوژن کا شکار تھے تھوڑا. بہرحال آپ نے اچھا پڑھا, لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر انداز میں آپ پڑھ سکتے تھے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ آپ اچھا پڑھیں گے. تو میری طرف سے آپ کو, میں تو اس سے بھی کم دینا چاہتا تھا, لیکن آپ کو میری طرف سے 7 مارکس. سبحان اللہ, ماشاءاللہ 7 نمبر آپ کے حصے میں آئے. سردار محمد نیاز قادری صاحب کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ماشاءاللہ جی, احمد علی شاہ نے بہت اچھا پرفارم کیا. جیسا کہ جواد بھائی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کافی اس کو بہتر طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی, لیکن میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا یہ کنفیوز ہو گئے. ایک تو آپ کا تھوڑا ٹیمپو تیز تھا, اور ایک جو آپ نے لفظ پڑھا انبیاء کا, لفظ کا پہ آپ کی تھوڑی سی سر جو ہے وہ آپ کے اس قابو سے, کنٹرول سے باہر نکل گئی. آپ نے اس کو وہ اس طرح جج نہیں کر سکے جس طرح کرنا چاہیے تھا. بہرحال اوورآل آپ نے اچھی کوشش کی. تو آپ کتنے نمبر دے رہے ہیں؟ میں جنہیں 6 نمبر دوں گا. سبحان اللہ. جی فواد علی حیدری صاحب. ماشاءاللہ کلام اچھا سلیکٹ کیا آپ نے, لیکن جیسے آپ نے سٹارٹ کیا نا, آپ کا سٹارٹ بالکل آلموسٹ پرفیکٹ تھا, لیکن اگلے ہی لفظ سے آپ نے اس کی رفتار کو تبدیل کر دیا تھوڑا سا. سیکنڈلی, جب آپ کوئی کلام پڑھتے ہیں تو اس کو ڈیلیور اس طریقے سے کریں کہ اس کا ہر لفظ اور اس ہر لفظ کی جو وضاحت ہے وہ کلیئر ہو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم شعر پڑھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ عام زبان میں, لیکن شعر اگر آپ نے پڑھ کے اس کو پہنچانا ہے تو کیا ہے, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یعنی کہ آپ نے اس انداز میں پڑھنا ہے کہ وہ اس کا اصل مقصد ڈیلیور ہو جائے. تو میری طرف سے آپ کو اس میں دیے جاتے ہیں 7 مارکس. سبحان اللہ. اور ان کے ساتھ ہمارے جو گیسٹ ہیں شہزاد مجید صاحب, دیکھتے ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کمنٹس کرتے ہیں. جی شہزاد بھائی. ماشاءاللہ پڑھا میرے حساب سے اس نے اچھا ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو سافٹنیس تھی وہ اس کی کمی تھی بیٹے, جو کہ ایک بالکل فریش ہوتا ہے, جیسے نیچرل لگتا ہے بیٹے, اس کی کمی تھی, تھوڑی سی بناوٹ تھی. تو اس کو آپ اگر ختم کر لیں تو انشاءاللہ پڑھا آپ نے ہر انداز سے اچھا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو ٹیم اے نے آج کتنے نمبر حاصل کیے ہیں پہلے راؤنڈ میں, آپ کو تھوڑی دیر میں اندازہ ہو جائے گا اور اسکور بورڈ بھی آپ کو بتایا جائے گا. تو چلتے ہیں غلام طاہا صاحب کی جانب. جی غلام طاہا صاحب, آپ کی ٹیم سے کون آ رہے ہیں نعت شریف پڑھنے کے لیے؟ جی میری ٹیم سے جو فرسٹ راؤنڈ کے لیے ہے وہ فصیح الحسن صاحب جو ہیں. جی بسم اللہ. تو دیکھتے ہیں فصیح الحسن صاحب کس انداز میں پڑھنے والے ہیں, کس تیاری کے ساتھ آئے ہیں. ان کا تعلق ضلع واکنڈ سے ہے, اور کیا جو ایک تاثر ٹیم اے نے چھوڑا ہے, کیا ٹیم بی اس تاثر کو لے کر آگے چلے گی, کیا اس کیفیت کو آگے برقرار رکھ پائے گی یا نہیں رکھ پائے گی. سنتے ہیں ٹیم بی کے کانٹیسٹنٹ فصیح الحسن صاحب کو. جی بسم اللہ. سبحان اللہ. غلام حشر میں جب سید
اللہ. لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں ماشاءاللہ. یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو کس کا شہر. واہ سبحان اللہ. یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے غلام حشر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں ٹیم بی کے کانٹیسٹنٹ جناب فصیح الحسن صاحب نے خوبصورت سا سما باندھا. اور چلتے ہیں اب ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. تو سب سے پہلے جانیں گے جواد بھائی سے، لیکن یہاں پہ ہوا ہے مختصر سی بریک کا ٹائم، تو کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5. بریک پر جانے سے پہلے فصیح الحسن صاحب جو کہ غلام طہا صاحب کی ٹیم کے کانٹیسٹنٹ ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کی. چلتے ہیں ججز کی جانب جواد اوان بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصیح نے بہت خوبصورت سٹارٹ کیا، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے آلاب کو لیا. پھر انہوں نے جو شروع کے ان کی جو پڑھا انہوں نے بہت خوبصورت ہے، لیکن آگے جا کر جیسے یہ آگے جاتے رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کا ٹیمپو تھوڑا ڈسٹرب ہوتا رہا، تھوڑا سا فاسٹ ہوا. بہرحال انہوں نے بہت زبردست طریقے سے بہت اچھی کوشش کی. ہاں ان کے الفاظ میں کاف اور قاف میں بالترتیب غلطیاں تھیں، قریب قریب، اسی طرح آپ کو وہ بتائیں گے فواد آگے. لیکن انترے میں مجھے لگا ان کو تھوڑا سا مشکل کا سامنا کرنا پڑا. دیکھیں جب ہم سٹارٹ بہت اچھا لیتے ہیں نا تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا ایک گراؤنڈ ایک بیک گراؤنڈ بن گیا، تو آگے جا کر ہم انشاءاللہ آرام سے، بعض اوقات اوور ایکسائٹمنٹ میں بھی انسان تھوڑا غلطی کر جاتا ہے. تو مطلب یوں ہوتا ہے کہ چلو ٹیم اے نے تھوڑا سا لوز پرفارمنس پیش کیے تو میں ایسا بہرحال ان کو ان پہ فوقیت ضرور ہے، لیکن یہ اس سے اور بھی بہتر کر سکتے تھے. لیکن وہ میرے خیال سے تو یہ اوور ایکسائٹمنٹ تھی جب ان کی اوپر جا کر آواز بلاسٹ ہوئی. تو انشاءاللہ یہ تو بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، آئندہ اس طرح کی غلطیاں نہیں کریں گے. اور بھی بہت سارے موقع ہیں، ابھی 3 راؤنڈ باقی ہیں. جی نیازی بھی کیا کہیں گے آپ اور آپ کے نمبرز؟ جی بالکل، میں ان کو دینا چاہوں گا 8 نمبر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی نیازی بھی. ماشاءاللہ جی. فصیح صاحب جو ہیں بہت اچھی آواز کے مالک ہیں. انہوں نے جب اسٹارٹ لیا، جو آلاب کیا، اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے کلام اپنا شروع کیا، ایک کھلی نیچرل سافٹ آواز تھی ان کی. اور جیسے جیسے یہ پڑھتے گئے، لیکن یہ کہ مجھے لگتا ہے شاید یہ ان کی فرسٹ پرفارمنس ہے، تو اس وجہ سے تھوڑے سے اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، گھبرا رہے تھے، تھوڑا سا نروس ٹائپ سے تھے.
جس طرح یہ چاہ رہے تھے کہ میں جو پرفارمنس پیش کروں یہ وہ چیز پیش نہیں کر پا رہے تھے. تو بہرحال اچھی پرفارمنس تھی, اچھی کوشش تھی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نیکسٹ راؤنڈ میں سے بھی اچھا پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. میری طرف سے انہیں 7 نمبر. سبحان اللہ. جی فواد بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ چراغ گولڈا حضور سید پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام آپ نے چوز کیا. کلام کی سلیکشن اچھی تھی. اور پہلے میں آپ کو ایک چیز پہ سراہوں گا کہ اس میں ایک لفظ آیا درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے. تو یہ بہت بڑے بڑے نعت خوان قافلے کو قافلہ کہتے ہیں یا قافلہ کہہ دیتے ہیں یا قافلے کہہ دیتے ہیں. آپ نے کہا قافلے, تو یہ صحیح پروننسیشن ہے, میں آپ کو اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن آپ نے ایک جگہ پہ غلطی کی, یہ کس کا شہر نہیں, آپ نے اس لفظ کو ساتھ ہی پڑھنا ہے, یہ کس کا شہر. آگے آپ سر کو چینج کریں. انترے میں ایک جگہ پہ آپ کی آواز تھوڑی سی بلاسٹ ہوئی اور وہیں پہ آپ نے ٹیمپو کو بھی تھوڑا سا تبدیل کیا. تو ایک اچھی کوشش ہے, میری طرف سے آپ کو 7 مارکس. سبحان اللہ. جی حاجی محمد شہزاد مجید صاحب. ماشاءاللہ ان کا تعلق جس شہر سے ہے, میں تو کہتا ہوں منظر الکونین صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور ان کا اثر جب وہ تھے تب بھی تھا, اب وہ نہیں ہے تب بھی اس کا اثر ہے بیٹا جی. بے شک. ماشاءاللہ ایک پلس پوائنٹ میں آپ کو, غلطیاں تو سب نے بتائیں, میں ایک غلطی بتاؤں گا اور پلس پوائنٹ آپ کا بتاؤں گا. پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو لفظ ادا کر رہے تھے وہ بالکل صاف طریقے سے ڈیلیور ہو رہا تھا, وہ ہم تک پہنچ رہا تھا. ایک اچھا نعت خواں ہونے کے لیے ناظرین یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو چیز ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہے وہ ایک اچھے طریقے سے عوام تک پہنچ جائے اور بڑے کلیئر طریقے سے پہنچ جائے. پلس پوائنٹ تو میرے فصیح بیٹا جی آپ کا یہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ اوور کانفیڈنس ہو گئے تھے. وہ بیٹے آپ خود ہی, کیونکہ جو پڑھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پرفارمنس آج کیسی دی ہے. تھوڑا سا آپ اوور کانفیڈنس ہوئے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھو نا, جب آپ نے کہا نا بیٹے, اس پہ آپ کی آواز جو ہے بلاسٹ ہو گئی. ٹھیک ہے بیٹے, تو بیٹے یہاں آئیں, کانفیڈنس بہت ضروری ہے, لیکن اوور کانفیڈنس اور ایکسٹرا سرخ لگانے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی بھی بلا بیٹھا. اور آپ نے بہت اچھا پڑھا. خوش. تو ناظرین اس کے ساتھ پہلا راؤنڈ ہوا کمپلیٹ. اگر آپ ٹیم اے اور ٹیم بی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو جواد الحسن صاحب کی ٹیم کو ووٹ دینے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے, اس پر لکھیے 001 کیپٹن جواد الحسن صاحب اور ان کو ووٹ کیجیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر. اور اگر آپ دینا چاہتے ہیں غلام طاہا صاحب کی ٹیم کو ووٹ تو 002 ان کا کوڈ ہے اور اس پر آپ لکھیں گے کیپٹن غلام طاہا اور ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ اس کو سینڈ کر دیں گے. 1 پرسن 1 ووٹ ہوگا. اگر ایک ہی واٹس ایپ نمبر سے دوبارہ ووٹ آئے گا مطلب اسی دن پر تو وہ کاؤنٹیبل نہیں ہوگا. اور اسی کے ساتھ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی اپنی ٹیمز کو بتاتے چلیں اور اسکور بورڈ بھی ہم اپنا اناؤنس کریں گے کہ پہلے راؤنڈ میں کون ون کر رہا ہے پہلے راؤنڈ کو. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سیکنڈ راؤنڈ ہوگا کچھ یوں کہ آپ دونوں کی ٹیم میں سے ایک ایک کانٹیسٹنٹ آئے گا اور اعلیٰ حضرت کا کلام ہوگا, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. دونوں مل کر اس کا آغاز کریں گے. آغاز کے بعد پہلے ایک کانٹیسٹنٹ اے ٹیم کا, پھر دوسری ٹیم کا کانٹیسٹنٹ اس انترے کو پڑھے گا اور پھر دونوں مل کر اس کو اختتام کریں گے. جیسا کہ اس سے پہلے نیازی بھائی نے کہا کہ فصیح الحسن صاحب کو کہ آپ کے پاس اور موقع بھی ہیں, لیکن ایک دن میں ہر ٹیم کے پاس, ہر کنٹیسٹنٹ کے پاس ایک ہی موقع ہے. یہ آپ کو بتاتا چلوں, آپ کے پاس 3 بندوں پہ مشتمل ایک ٹیم ہے تو آپ نے تینوں کو یوٹیلائز ڈیلی کرنا ہے. فرسٹ راؤنڈ, سیکنڈ راؤنڈ, تھرڈ راؤنڈ, تینوں میں یوٹیلائز کرنا ہے. ایک بندہ ایک ہی دن پہ اپنی پرفارمنس کو پیش کرے گا. مطلب 16 راؤنڈ ہے تو 16 راؤنڈ میں فصیح الحسن صاحب نے پڑھ لیا, دوسرے راؤنڈ میں دوسرا پڑھے گا, تیسرے راؤنڈ میں تیسرا پڑھے گا اور چوتھے راؤنڈ میں ہوگا میڈلے جو کہ پوری ٹیم نے مل کر پڑھنا ہوگا. تو اگر ہمارا سکور بورڈ تیار ہے وقار بھائی تو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ ہمارے جو ٹیم اے ہے اس میں کتنے نمبر ہیں اور ٹیم بی میں کتنے نمبر ہیں. لیکن کرتے ہیں سیکنڈ راؤنڈ کا آغاز. تو جواد الحسن صاحب آپ کی ٹیم سے کون تشریف لا رہا ہے؟ محمد اویس صاحب آپ کی ٹیم سے اور حافظ غلام طاہا صاحب آپ کی ٹیم سے کون تشریف لا رہا ہے؟ میری ٹیم سے شکیب الحسن. شکیب الحسن صاحب. تو دونوں کنٹیسٹنٹ یہاں پہ تشریف لے آئیں, دونوں ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. آپ بیٹا دونوں تشریف لے آئیں یہاں پہ. ناظرین بہت ہی خوبصورت ایک منفرد انداز میں یہ راؤنڈ ہونے جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, سب سے اولا والا ہمارا نبی. دونوں کنٹیسٹنٹ سٹارٹ کریں گے
اور دونوں ہی انترا ایک ایک پڑھیں گے. دیکھتے ہیں کون خوبصورت انداز میں پڑھے گا, یہ ججز ہی بتائیں گے, اور اس کے بعد پھر ان کو دیے جائیں گے نمبرز, اور پھر بتایا جائے گا کہ کون سی ٹیم اس راؤنڈ کو جو ہے تو اس میں کامیابی اس کو ملی ہے. تو آغاز کرتے ہیں. ٹیم اے سے آپ دونوں مل کے آغاز کیجیے. بسم اللہ. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دونوں ٹیموں کی جانب سے جو کنٹسٹنٹ تھے دونوں نے پڑھا, لیکن دونوں کے اوپر پریشر بھی لگ رہا تھا. چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس راؤنڈ میں, کس نے بہتر پڑھا, کس نے بہتر نہیں پڑھا. جی فواد علی حیدری صاحب. ماشاءاللہ کلام تو مشہور زمانہ اور معروف کلام دیا گیا بچوں کو, شاید وہ راؤنڈ کی نزاکت کو پک نہیں کر پائے. میں تو یہی کہوں گا. فواد بھائی میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. راؤنڈ کی نزاکت دونوں پک کر پائے ہیں. اصل میں وہ ایڈلٹ اور نان ایڈلٹ کا چکر ہے. وہ چھوٹا ہے, اس کی ابھی پختہ عمر نہیں ہے, پختہ آواز نہیں ہے. تو میرے خیال سے ان کو اس ٹیم سے کسی اور کو بلانا چاہیے تھا جو کہ اس کی ایج کے مطابق ہوتا. وہ تو ٹیم کا فیصلہ, اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹیم کا میرے خیال سے ٹیم کا فیصلہ اسی کو کہتے ہیں کہ اس میں فہم آگے. صحیح ہے, جواد بھائی کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن اس کے ساتھ میں کچھ یوں کہوں گا کہ انہوں نے کچھ گریں گے تو سنبھل لیں گے. نیچرل اور ان نیچرل کی بات ہوتی ہے. نیچرلی جب ہم فرض کریں آپ کے ساتھ ہم 20 سال جو ایک جوانی کی عمر کو پہنچ چکا ہے, بلوغت کو پہنچ چکا ہے, اس کی عمر کی آواز کچھ اور ہوتی ہے, اور جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے ان میں ان کی میچ نہیں ہوتا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی ایج کم ہوتی ہے لیکن اس کا سر بڑے بندے سے اچھا ہوتا ہے. تو خیر یہ تو اب انہوں نے کل پریکٹس کیا ہے, تو ہر کیپٹن اپنی ٹیم کو اچھے سے سمجھتا ہوگا, کیونکہ یہ کوئی ویسے ہی اٹھ کے نہیں آئے. تو اویس نے سٹارٹ بڑا ہی کنفیوز انداز سے لیا, میرا یہ خیال تھا. لیکن اویس نے انترے میں کچھ تھوڑی بہت بہتری دکھائی ہے. چھوٹے بچے نے بھی انترا پختہ آواز سے اٹھایا ہے, لیکن اس نے جہاں پہ انترے کو واپسی پہ آنے لگا, اور جب اس نے اٹھائی ہے ہمارا نبی, تو اس نے یہاں پہ ہمارے کے بجائے الف استعمال کیا ہے. وہ جو پروننسیشن ہے وہ الف. دوسری بات, آپ آج اس دور میں پڑھ رہے ہیں نا کہ جہاں پہ مائک کا استعمال ہے, تو مائک کا استعمال کرنا بھی ایک فن ہے. یہ آج کی نعت-خوانی کا حصہ بن چکا ہے. تو اس لیے کچھ مزید اس پہ آپ لوگوں کو کوشش کی ضرورت ہے. مائک. جی جواد الحسن صاحب کیپٹن جو ہیں وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جس سے کہنا چاہتا ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو جو تیاری ہے وہ اسکیل پک کرنے کے سیگمنٹ کے حوالے سے کروائی گئی تھی کہ ججز حضرات میں سے کوئی بھی ایک جو ہے تو وہ استائی پڑھے گا کلام کی, اور بچوں نے جو ہے تو انترا پک کرنا ہے. تو شاید اس وجہ سے ہم بالکل آپ کی بات صحیح ہے, ہم اس حوالے سے نہیں, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال سے اگر یہاں پر اویس آیا تو آپ کی ٹیم سے وہ چھوٹے بچے کو آنا چاہیے تھا جو کہ اس کے اور اس کا اسکیل
سیم ہوتا. تو وہ ہم ادھر یہی پرابلم ہے کہ تھوڑا جی وہ آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے جی, وہ اس کے اوپر مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اور باقی میں جو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں وہ اسکیل پکنگ کے وہ ہے سیگمنٹ کے حوالے سے. تو میرے خیال سے جو فرسٹ آیا تھا اویس کو آغاز کرنا چاہیے تھا. میں نے اپنی باتوں میں کہا بھی تھا کہ ٹیم اے پڑھے گی, پھر دونوں مل کے انترا پڑھیں گے. تو ٹیم شاید یہ بات کو پک نہیں کر پائے. استائی کی ایک لائن یہ پڑھ لیتا, دوسری لائن وہ پڑھ لیتا, تو پھر انترا اٹھانے میں آسانی مطلب اس میں تو دیکھنا یہ تھا. اچھا ٹھیک ہے, ہم ان کو اسکیل دے دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اسکیل ہم دے دیتے ہیں, 2 منٹ کی بات ہے. لیکن پھر بھی میرے خیال سے اگر آپ کو کسی کو اعتراض نہ ہو تو آپ کی ٹیم میں سے کسی اور کو آنا چاہیے بجائے کہ اس بچے. یہ میرے خیال سے ٹیم کیپٹن کا غلام طاہا صاحب ہی بہتر بتائیں گے کہ وہ انہوں نے ہی تیاری کروائی ہے, تو انہوں نے بھیجا ہے. تو یہ تو دونوں کے لیے سرپرائز ہے, نہ ان کو پتا تھا کہ اس ٹیم سے یہ کنٹسٹنٹ آئے گا اور نہ اس ٹیم کو پتا ہے کہ اس ٹیم سے کون آئے گا. تو شاید انہوں نے تیاری اس چیز کی ہو کہ اس کے لیے ہم اس کو بھیجیں گے. اگر ان کو اس بات پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ یا اعتراض ہے, میں ان کو چیک کرنے کے لیے ان کو اسکیل دے دیتا ہوں. میں آپ کی بات کو کاٹوں گا. دراصل بیٹے جی یہ ہے کمپٹیشن, ٹھیک ہے بیٹے, یہاں ہم نے آپ کا ہر قسم کا امتحان لینا ہے. تو بیٹے یہاں پہ امتحان بیٹے آپ کی مرضی کا نہیں ہوگا, امتحان ہماری مرضی کا, سوالات ہماری مرضی کے ہوں گے, جوابات آپ کی مرضی کے ہوں گے. بیٹے یہ اب ایک سوال تھا, آپ کو چاہیے تھا کہ جیسے کہ جواد نے کہا کہ بیٹا جی آپ اپنے ٹیم میں سے چھوٹا بچہ بھجواتے, کیونکہ جو اسکیل ہوتا ہے یہ ایک نابالغ بچہ ہے, ایک بالغ بچہ ہے. تو بلوغت میں جب آ جاتا ہے آواز گرام میں ہو جاتی ہے, بیس میں ہو جاتی ہے. اور جب بچہ دوسرا جو بچہ ہوتا ہے, جو نابالغ بچہ ہوتا ہے, اس کی مادہ آواز ہوتی ہے, جو بالغ ہو جاتا ہے وہ نر آواز ہو جاتی ہے. تو مادہ آواز جو ہوتی ہے وہ اس کا جو سر ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے, لیکن اس کی جو لاؤڈ ہوتی ہے وہ اونچی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جو بالغ بچہ ہوتا ہے اس کا سر بھی نیچے ہوتا ہے اور ساتھ جو ہے وہ بھی, تو ایک برابر ہوتی ہے. تو مسنگ دونوں طرف ہوئی ہے, یہ نہیں کہ اگر اس بچے نے بھی مسنگ کیا اس نے بھی کیا, وہ اس کو نہیں پک پا رہا تھا, نہیں, غلطی جو ہے وہ ایک کی بھی نہیں ہے, غلطی جو ہے وہ ٹیم کیپٹن کی ہے. ٹھیک ہے بیٹے جی, آپ دونوں بیٹھے ہوئے, غلطی آپ لوگوں کی ہے کہ آپ جو ہے وہ جوڑ صحیح نہیں بٹھا پائے. اب بس یہ جو ہو گیا سو ہو گیا, اس کو آپ چینج نہیں کرنا. لیکن شہزاد بھائی ٹیم کیپٹنز کی غلطی میں یوں نہیں کہوں گا کہ دونوں نے سیپریٹ تیاریاں کی ہیں. وہ تو ٹھیک ہے, یہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس ٹیم سے کون آئے گا, اس ٹیم سے کون آئے گا. بیٹے جب آپ نے ابھی اناؤنس کیا نا کہ ہم نے کنڈیشنز بھی یہی رکھی ہیں کہ ہر ٹیم سے ایک ایک کنٹیسٹنٹ ہم سلیکشن کی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, آئیڈینٹیفائی کر سکتے, ہم مارکس دیں گے اور آپ نے خود اپنی غلطی کو دیکھنا ہے کہ ہمارا بھیجنے کا فیصلہ ٹیم کا ہے, ہم بھیجنے کے فیصلے کو ریوائز نہیں کر سکتے. جی فواد بھی, تو آپ کتنے نمبر دے رہے ہیں؟ میں اپنی طرف سے اویس کو کتنے دے رہے ہیں جواد الحسن صاحب؟ میں اویس کو 6 مارکس دے رہا ہوں اور یہ چھوٹے بچے کو 5 مارکس دے رہا ہوں. جی ناظرین, تو ہماری فواد صاحب نے جو ٹیم کا نمبر دیے جواد الحسن صاحب کی 6 نمبر اور دوسری ٹیم کو 5 نمبر. جی جواد بھائی. جی بالکل, میں اویس کو انشاءاللہ دوں گا 7 نمبر اور ساتھ شاکب الحسن کو میں دوں گا 6 نمبر. جی نیازی بھائی. میں جی اویس کو دوں گا 6 نمبر اور دوسری چھوٹی ٹیم کو اس کو میں دوں گا 5 نمبر. اچھا, چھوٹے بچے کو آخر میں انہوں نے تھوڑی سی طرز میں جو گڑبڑ آخر پہ انہوں نے اس وجہ سے, ورنہ تو انہوں نے کمال کا پڑھا, ان کی آواز میں کافی شفافیت ہے. میں مخاطب ہو کے کہوں گا کہ یہ جو سیگمنٹ ہے اس میں دونوں بچوں کا یہ چیک کرنا ہے کہ وہ انترے کو کس طرح خوبصورت انداز میں بنا کر پیش کر سکتے ہیں. تو دیکھنے کی یہ چیز ہے, تو آپ نیکسٹ ٹائم اس کا خیال رکھیے گا. ویسے فرسٹ ڈے ہے تو کچھ چیزیں ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ آ رہی ہوں گی یا نہیں آ رہی ہوں گی, اور کیپٹن بھی ہیں آپ دونوں, تو آپ دونوں پہ پریشر بھی ہے. تو ناظرین آپ نے دیکھا سیکنڈ راؤنڈ, اور اسی کے ساتھ سیکنڈ راؤنڈ کا اختتام ہوا. آپ کو اس کے بعد ہو سکتا ہے بتائیں کہ اس کو, بلکہ آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ کس نے اس راؤنڈ کو ون کیا ہے یا نہیں کیا. تھرڈ راؤنڈ کا کرنے جا رہے ہیں آغاز, لیکن اس سے پہلے یہاں پر لیتے ہیں مختصر سی بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی کی خوبصورت نشریات. مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5, اور سیزن 5 کے سیکنڈ راؤنڈ میں تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہوئی اور ہم مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا, لیکن یہی ہے, اسی کو کہتے ہیں کمپٹیشن. تو آپ کو بتاتے چلے کہ پہلے راؤنڈ میں ہماری ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 20 نمبر, اور ہماری ٹیم بی جو کہ جن کے کیپٹن ہیں حافظ غلام طاہا صاحب, انہوں نے حاصل کیے ہیں 22 نمبر. تو اس کے ساتھ پہلے راؤنڈ کو لیڈ کر رہی ہے ٹیم بی حافظ غلام طاہا صاحب, اور دوسرے راؤنڈ میں
ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 19 نمبر اور اسی کے ساتھ ٹیم بی نے حاصل کیے ہیں 16 نمبر. تو اس کے ساتھ دوسرے راؤنڈ کو لیڈ کر رہی ہے ہماری ٹیم اے. مطلب کمپٹیشن بہت ہی ٹف ہونے جا رہا ہے. جاوید الحسن صاحب اور غلام طاہا صاحب ایکول چل رہے ہیں دونوں اس ٹائم پہ. اور اس کے بعد اب باری ہے تھرڈ راؤنڈ کی, اور تھرڈ راؤنڈ میں دونوں کیپٹنز میری جانب مخاطب رہیں اور توجہ سے سماعت فرمائیں. جو 2 کنٹیسٹنٹ جنہوں نے پڑھ لیا ہے وہ تھرڈ کو موقع دیں گے. آپ جو تھرڈ جس نے نہیں پڑھا آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں ایز اے کیپٹن. آپ کے جو کنٹیسٹنٹ ہے وہ بھی ان کو بتا سکتے ہیں. طرز بنانی ہے, 30 سیکنڈ کا ٹائم ہے. ہمارے پی سی آر سے ٹائم چل رہا ہے اور ٹائم پورا ہو جائے گا تو بزر بچ جائے گا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے باری ہے ٹیم اے کی. آپ آئیے اور اپنا جو اشعار ہے وہ لیجئے, اور اس نعت کی جو طرز ہے اس کو نہیں پڑھنا اور اس کے علاوہ اس کی طرز بنانی ہے اور 30 سیکنڈز کے اندر اندر پڑھنا ہے. تو آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. جی ناظرین, تھرڈ راؤنڈ چل رہا ہے اور کیپٹن اور ان کی ٹیم سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے, وہ طرز بنا رہی ہے. ہمارے ججز ان کو واچ کر رہے ہیں. شہزاد بھائی بہت خوبصورت اسمائل کے ساتھ ان کو دیکھ رہے ہیں. غلام طاہا صاحب بھی دوسری ٹیم کو دیکھ رہے ہیں. ایک تجسس ہے بہت خوبصورت انداز میں. کاؤنٹ ڈاؤن بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ. دلوں کی دھڑکنیں ٹیم اے کی جو ہیں مجھے یہاں تک سنائی دے رہی ہیں, اور جو ہمارے مزید 6 کیپٹنز ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. تو دیکھ لیجئے کل جو آپ آئیں گے تو آپ کے دلوں کی دھڑکن بھی ہم یہاں پہ سنیں گے. بہت ہی انٹرسٹنگ, بہت ہی انٹرسٹنگ. میرے خیال سے وقار بھائی ٹائم کچھ سیکنڈز باقی ہیں, تو دیکھتے ہیں کیپٹن ہیلپ کر رہا ہے, کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا, کیا طرز بنا پائیں گے یا نہیں. تو اسی کے ساتھ ٹائم اوور اور ٹیم اے نے اس کو نہیں پک کیا. ٹیم اے اس راؤنڈ کو نہیں پک کر پائی, طرز بنانے میں ناکام رہی. جی بالکل, طرز بنانے میں ناکام رہی, لیکن وہ اٹھ کے آئے ہیں میرے خیال سے طرز بنا چکے تھے. انہوں نے جو اتنی محنت کی تو ہمیں 2 لائن سن لینا وہیں پہ بیٹھ کے آپ سنا سکتے ہیں ہمیں. وہی یوں ذہن میں جمال رسالت سما گیا, یوں ذہن میں جمال رسالت سما گیا, میرا سکون کل قلب و نظر جگمگایا گیا, یوں ذہن میں. جی ناظرین, جی ججز کیا کہیں گے آپ؟ ٹائم تو اوور ہو چکا ہے, جو راؤنڈ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو پوری نہیں ہو پائی, راؤنڈ مس ہو گیا ان سے. اکثر اللہ ان کو غریق رحمت کرے, کراچی کے نعت خوان ہیں یوسف میمن صاحب, وہ بڑی مشہور ایک طرز پڑھتے ہیں. یوں ذہن میں جمال رسالت سما گیا, میرا سکون قلب و نظر جگمگا گیا. حالانکہ یہ اس کی اپنی طرز نہیں ہے, لیکن یہ میرے ذہن میں آئی. وہ جو ان کی مروجہ طرز ہے وہ میرے خیال سے فواد کو پتہ ہے. جی حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام دیا گیا ان کو, سبحان اللہ. جی, اور بہت کم سنا گیا ہے. اس کی طرز کچھ اس طرح تھی, یوں ذہن میں جمال رسالت سما گیا. تو آپ نے کوشش اچھی کی لیکن ٹائم آپ نے اوور کر دیا تھا. جی نیازی بھائی آپ کیا کہیں گے؟ نمبرز ان کے آپ دیں گے یا 0 نمبر ہوگا ان کا؟ میرے خیال سے 0 نمبر ہو, کیونکہ وہ اس ٹائم میں نہیں کر سکے. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ جی, انہوں نے کوشش اچھی تو کی ہے انہوں نے, لیکن
وہ طرز بناتے بناتے جو ٹائم تھا وہ اوور ہو گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے جو آ رہے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ بچے آئیں گے انہیں چاہیے کہ جو کلام وہ پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی وہ کلاموں کو اپنے ذہن میں رکھیں, اپنے اس میں رکھیں کہ کون سا کلام کس وقت انہیں کہا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. جی شہزاد بھی آپ کیا کہیں گے؟ نہیں ماشاءاللہ بچے نے تو اچھا اپنی طرف سے کوشش کی. دراصل میں مین پوائنٹ اس لیے بتاتا ہوں کہ میں آج ایک دن کے لیے آیا ہوں, تو میں خصوصی جو جرنلی پوائنٹ ہوتے ہیں فیصل آپ کو پتہ ہے کہ میں وہ عوامی پوائنٹس جو بیٹے جی میں وہ اٹھاتا ہوں. آپ کی عمر جو بیٹے جو یہ 14 سال سے لے کر 17 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے بیٹے, اس میں آپ کو اپنے آپ کو پالش کرنا ہوتا ہے. آپ کی آواز میں چینجنگ آتی ہے. آپ کے کیپٹن توجہ فرمائیں, کیپٹن توجہ فرمائیں. کیپٹن جو ہے وہ اس چیز پہ ضرور توجہ کریں کہ ایسے بچوں کو آپ سلیکٹ نہ کریں جو بچہ کے بلوغت کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے, آواز میں چینجنگ آ رہی ہوتی ہے, تو وہ کمپٹیشن کے لیے آپ لوگوں کو ایسے ڈیلی تیار ہونا چاہیے. تو یہ بچہ جو ہے ابھی اس مراحل میں کس کی آواز جو بچپنے سے لڑکپن میں آ رہی ہے, تو اس وجہ سے, اور اس نے تیاری مطلب جو انہوں نے طرز بنائی وہ اس نے صحیح پڑھی, لیکن جو گلے کی جو ان کی کیفیت ہے اس کی وجہ سے میرے خیال سے اگر شہزاد بھی یہ طرز پڑھ لیتے تو ان کو نمبر فل ملنے چاہیے مل جاتے, لیکن کیونکہ ہم نے ٹاسک کی ایسا دیا ہوا ہے کہ انہوں نے چینج کر کے پڑھنا ہے تو ملنے چاہیے تھے. تو ابھی باری ہے سیکنڈ ٹیم بی کی. غلام طاہا صاحب جو کہ ٹیم کے کیپٹن ہیں میرے پاس آئیں گے اور یہ اپنا اشعار لیں گے, اور جیسے ہی یہ بیٹھیں گے تو ان کا ٹائم اسٹارٹ ہو جائے گا, اور دیکھیں گے کیا یہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس کی طرز بنانے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں, اس راؤنڈ کو لیڈ کر پائیں گے یا نہیں. تو ان کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. جی شہزاد بھائی کیا کہیں گے اس راؤنڈ کے بارے میں؟ بڑا مشکل راؤنڈ ہے, اگر میں اس دور میں ہوتا تو میں کچھ نہ کر پاتا. حقیقت ہے فیصل ماشاءاللہ ان بچوں کے لیکن ان بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کو حوصلہ افزائی ہے ان کی کرنی چاہیے ماشاءاللہ. اتنا مشکل جو ہے حضرت آمنہ کا دلارا, وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا, وہ شکستہ دلوں کا سہارا, بے کسوں کی پناہ بن کے آیا. ٹیم سر جوڑ کر بیٹھی ہے, ہمارے کیمرہ مین بھائی ان کو بتا رہے ہیں اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ان کا حضرت آمنہ کا دلارا, وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا, وہ شکستہ دلوں کا سہارا, بے کسوں کی پناہ بن کے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جو ٹیم بی ہے انہوں نے اچھی کوشش کی, لیکن یوں جلدی فارملی پڑھا انہوں نے کہ بس فوراً فارمیلٹی پوری کریں اور اس راؤنڈ کو جلدی سے ون کریں, اور وہ حافظ غلام طاہا صاحب مسکرا بھی رہے ہیں اور ان کو ایک ایج ملا ہے تو اس کو اویل کرنے کی پوری کوشش انہوں نے کی ہے. تو چلتے ہیں اب ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی جواد بھائی بھی مسکرا رہے ہیں. جی جواد بھی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ یہ کلام فواد نے دیا تھا, مجھے اس کلام کی طرز میں بالکل بھی اس سے وہ نہیں ہوں, مطلب وہ جس کو کہتے ہیں ایگری نہیں ہوں. تو میرے نظر میں یہ طرز اس کی ٹھیک نہیں تھی. باقی فواد آپ کو بہتر بتائیں گے. میں تو آپ کی نظر میں یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن نمبر آپ دیں گے؟ نہیں, میں نہیں دوں گا نمبر. اچھا جی فواد بھائی. انہوں نے جو طرز پڑھی وہ ایکچوئل طرز سے تھوڑی بہت ملتی جلتی تھی, لیکن اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ کچھ تو پڑھ دیا, ہاں تو کچھ ہم ان کو بینیفٹ اگر دے سکیں میرے خیال میں تو دے سکیں. دوسرا میں نے ان کو جو شیئر دیا, آپ کی مرضی, آپ ان کو پورے بھی دے سکتے ہیں, آپ کے پاس اختیار ہے. لیکن آپ نہیں دیں گے. میں نے ان کو جو شیئر دیا, مطلب آپ نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کرنی. نہیں, میں جو آپ نے طرز پڑھی ہے اس طرز کا کوئی اور کلام پڑھ کے بتا سکتے ہیں. جی غلام طاہا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے, انہوں نے طرز اگر آپ کے مطابق انہوں نے ٹھیک نہیں پڑھی یا وہ اس کی کوئی مناسبت نہیں تھی آپ کے مطابق, لیکن جو بھی اگر ہم دیکھا جائے اس ٹائم پیریڈ میں انہوں نے کچھ نہ کچھ پیش کیا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ سر میں اگر پیش کیا تو آپ اس سر کے ہی کم از کم جو ہے وہ ان کو نمبر دیں کہ سر سے بے سرے نہیں ہوئے. وہ دیکھیں ٹھیک ہے, وہ طرز اگر آپ کے اس کے مطابق انہوں نے کچھ نہیں بنائی, ایز فار ایز ٹیم اے از کنسرن تو ہم نے ان کو بھی موقع دیا, انہوں نے آ کے پڑھا, لیکن وہ ہم نے ان کو موقع اس لیے دیا کہ انہوں نے اتنی وہ کی اسٹرگل کی اور آ کے بنائی, تو انہوں نے بھی طرز ہی تھوڑا سا ٹائم کا مسنگ تھا,
پھر بھی ہم نے ان کو نمبر نہیں دیا. ہاں یہ باقی ججز آپ کو نمبر دیں گے کیونکہ کلام فواد بھائی نے دیا, تو انشاءاللہ وہ آپ کو طرز بھی سنا کے بتائیں گے اور تب آپ فیصلہ کیجئے گا کہ نمبر دینے ہیں کہ نہیں. جی فواد بھائی. میں نے ان کو جو شعر دیا ہے وہ چوز کیا میں نے انترے میں سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کہ یہ اسی پہ طرز بنائیں. اگر میں آپ کو استائی دے دیتا تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ لگ جاتا. تو یہ کلام محمد علی ظہوری صاحب کا کلام ہے. پے کرے دل ربا بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا. اور اگر اسی کو آپ استائی ملائیں, حضرت آمنہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا. جی حافظ غلام طاہر صاحب ٹیم بی کے کیپٹن کچھ کہیں گے آپ؟ نمبر دیں. جی ٹھیک ہے, جو فواد حیدری صاحب نے پڑھا ہے بالکل یہی طرز ہے, لیکن تھوڑی سی اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب تھوڑا سا ہمیں اس راؤنڈ میں ایج دیا جائے جو ہمیں ملا ہے. ایج کی بات نہیں ہے, دیکھیں جو اس راؤنڈ کا جو تقاضا ہے. فیصل بھائی بات یہ ہے کہ اس راؤنڈ کی جو ریکوائرمنٹس تھی کہ ہم نے ان کو شعر دینا ہے, انہوں نے اس کی کوئی بھی طرز بنانی ہے. اب جو طرز اس نے بنا دیے تو پھر ان کا حق بنتا ہے اس کے نمبر دیے جائیں. اگر 5 سے کم نمبر ہوتے تو میں دے دیتا. دیکھیں تو میرے خیال میں جو ریکوائرمنٹس تھی وہ انہوں نے پوری کی ہے. اوکے, میں آپ کو ایک اس کا میں اپنے نمبرز کا فیصلہ اس پہ کروں گا, آپ وہی طرز دوبارہ پڑھیں. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ, فاسٹ جلدی پڑھیں. حضرت آمنہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا, وہ شکستہ دلوں کا سہارا, بے کسوں کی پناہ بن کے آیا. اب آپ اس طرح ہے کہ یہ جو آپ نے پہلے پڑھی تھی اور اب آپ اس کو کمپیئر کر لیں, اگر دونوں سیم ہوئی میری طرف سے فل نمبر, اور تھوڑا سا بھی ڈفرنس ہوا تو 9 نمبر. جی غلام طاہر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, دیکھیں وہ جج ہیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں. نہیں, انہوں نے جو سوال انہوں نے اٹھایا, کیا جو پہلے پڑھا جو اب پڑھا کیا یہ سیم تھا؟ پہلی لائن سیم تھی لیکن دوسری لائن میں انہوں نے تو مطلب پھر حقدار نہیں بنتے. اور لیکن جو وہی بات ہے کہ جو راؤنڈ کی ریکوائرمنٹ تھی بات دراصل وہ انہوں نے یہ پوری کی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اگر اب اس سے پڑھوائیں تو یہ پھر الگ پڑے گا, پھر پڑھوائیں یہ پھر الگ پڑے گا, کیونکہ اس ریکوائرمنٹ جو ہے وہ نیو طرز ہے, نئی طرز ہے. ججز کا اختلاف ہے آپس میں, اس لحاظ سے جو ہے تو یہ کنفیوز ہونے والی بات ہے. یہ دونوں لائن سیم ہوئی تو میری طرف سے ان کو 10 وہ تو کیپٹن نے تسلیم کر لیا ہے کہ پہلی لائن سیم ہے لیکن سیکنڈ لائن جو سیم اس نہیں. راؤنڈ کا تقاضا نا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اصل طرز ہے اس کی اس سے چینج کرنا ہے, اور 30 سیکنڈ کے تو جو آپ نے پہلی طرز بنائی تو یہ سیم ہونی چاہیے تھی اس کے ساتھ. ابھی اس میں ڈفرینس ہے, میں اس کی بات دوسری دفعہ کی بات نہیں کر رہا. وہ تو میں عرض کر چکا ہوں جواد بھائی کہ اگر یہ ابھی آپ اسے پھر سنیں یہ پھر ڈفرینٹ پڑھ دے گا, پھر سنیں یہ اس سے بھی ڈفرینٹ پڑھ دے گا. میرے نہیں, وہ ان کی اپنی چوائس ہے. وہ اگر میری طرف سے جی اس کو 5 نمبرز جی اچھی کوشش. ججز کی جانب سے آپ کو 10 نمبر, اور جواد بھائی آپ کچھ نظر ثانی کریں گے؟ نہیں, کوئی جواد بھائی نے کوئی نظر ثانی نہیں کرنی, ہم نے ان کو اپیل کی, کیپٹن نے بھی اپیل کی, لیکن ٹیم بی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ نے 3rd راؤنڈ کو ون کر لیا ہے. وہ ناظرین بھی دیکھ رہی ہے, سب کو پتہ ہے, اور وہ اگر نمبر نہ بھی ابھی مل دیں آپ کو تو ون تو ویسے بھی آپ نے کر لیا ہے, لیکن یہ نمبر آپ کو آگے جا کے مزید ٹیموں کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہوئے فائدہ بھی دے سکتے ہیں اور نقصان بھی دے سکتے ہیں. جو جواد بھائی نے آپ کو نمبر نہیں دیے وہ نقصان دیں گے, اور جو نمبر فواد علی حیدری صاحب اور سردار محمد نیاز قادری صاحب نے دیے ہیں وہ آپ کو آگے انشاءاللہ فائدہ ضرور پہنچائیں گے. شہزاد بھی مختصر صاحب بتائیے کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بڑی بات ہے جو کہ ایک دم آپ کو ایک نیا شعر دیا جائے اور پھر نئی طرز کے حساب سے دیا جائے. دراصل ظہوری قصوری صاحب کے کلام یہ پرانے کلام ہے, آج کل بچے یہ نہ پڑھتے ہیں نہ اتنا سن رہے ہیں, تو پھر بھی بڑی بات ہے. یہ ویسا ہو گیا جیسے ہم جب کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو صاحب محفل کہہ دے کہ یہ اشعار پڑھ لو تو اسی ٹائم بنانا پڑتا ہے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
جی علی ہاں بالکل ہوتا ایسا ہو چکا ہے، لیکن پتہ ہے ہم اگر کوئی غلط بھی طرز لے لیں تو اس ٹائم ساؤنڈ بھی ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں. شعر موجود ہی نہیں ہوتا تھا تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ شعر بنا جی سبحان اللہ. تو ناظرین اسی کے ساتھ تھرڈ راؤنڈ بھی ہوا کمپلیٹ اور ٹیم اے نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا اس میں، اور جو پلڑا ہے اس ٹائم پہ ٹیم بی کا بھاری ہے، انہوں نے تھرڈ راؤنڈ کو ون کیا ہے. اب باری ہے فورتھ راؤنڈ کی. اس سے پہلے کہ ہم فورتھ راؤنڈ کا آغاز کریں جو کہ ہوگا میڈلے، پوری ٹیم آ کے کیپٹن سے لے کے جتنے کانٹیسٹنٹ ہیں تمام اپنی حاضری کو پیش کریں گے. وہ ضرور کریں گے، ہم سنیں گے ایک منفرد انداز میں جو کہ وہ ڈف کے ساتھ پڑھیں گے. ایک آسان سا کلام ان کو دیا گیا ٹاسک میں جو کہ وہ پڑھیں گے اور مل کے پڑھیں گے، لیکن مختصر سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5 کا لاسٹ راؤنڈ. آج پہلا رمضان ہے اور دو ٹیموں جن کا آپس میں کمپٹیشن ہو رہا ہے. ٹیم اے جواد الحسن صاحب، ٹیم بی غلام طاہا صاحب. بہت ہی خوبصورت انداز میں ہو رہا ہے. اب ہے میڈلے راؤنڈ جس میں کیپٹن کے ساتھ تمام کنٹیسٹنٹ اپنی حاضری کو پیش کریں گے. آپ اگر ہمارے پروگرام میں لائیو کال کے تھرو شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا اسکرین پر آپ کو نمبر دکھائی دے رہا ہے، اور اگر ان کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر پہ جواد الحسن صاحب کا کوڈ ہے 001 جواد الحسن کیپٹن لکھیں اور ان کو ہمارے اسکرین پر دکھائے جو نمبر ہے اس پر آپ ان کو ووٹ کاسٹ کیجئے. تو چلتے ہیں جواد الحسن صاحب کی ٹیم کی جانب اور دیکھتے ہیں کون سا کلام انہوں نے تیار کیا ہے. تو سنتے ہیں ان کا کلام جو کہ ہوگا ڈف کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورت انداز میں انشاءاللہ پیش کرنے والے ہیں. ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا خوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. پر نور سی راہیں ہیں، گنبد پہ نگاہیں ہیں، پر نور سی راہیں ہیں، گنبد پہ نگاہیں ہیں، جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے، جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. قربان اس آقا پر کل حشر کے دن جس نے، قربان اس آقا پر، قربان اس آقا پر کل حشر کے دن جس نے، قربان اس آقا پر
آسی کو اس امت آسی کو کملی میں چھپانا ہے اس امت آسی کو کملی میں چھپانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب آؤ در زہرا پر آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے او رکھیے نہ سر معاشے محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے اور ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا کرم 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 مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجے تن کا گدا دنیا کہنے لگی پنجے تن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جواد الحسن صاحب ایک خوبصورت سا سما آپ نے باندھا اور آخر میں جو گرہ بندی کی بہت خوبصورت انداز میں ججز بھی آپ کے ساتھ شریک ہوئے ہمارا بھی دل چاہ رہا تھا لیکن ٹائم بہت ہی کم ہے تو ججز کی جانب چلتے ہیں مختصر سا آپ بتائیے کتنے نمبر ہیں ان کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس آدھے 30 سیکنڈ میں بتانا چاہوں گا جواد الحسن نے بہت اچھا شروع کیا اس کے بعد اویس آئے اویس بڑا جس طرح ایک شعر کے بعد فوراً سے اٹھانا ہوتا ہے اس طرح سٹرونگ نہیں آئے اس کے بعد میرے خیال سے فصیح آئے آگے فصیح کی بھی انہوں نے ان کو پک تو کیا لیکن ان کی آواز میں تھرو آؤٹ وائبریشن تھی جو آپ کو پتہ لگے گا اس کے بعد آخری جو ان کے ساتھی آئے بہت زیادہ ویک تھے بہت زیادہ ویک تھے تو ساری جو پرفارمنس ہے ایک بندے پہ یا کیپٹن پہ وہ نہیں ہوتی پوری ٹیم کو اپنا 100% دینا ہوتا ہے تو میری طرف سے ان کو اس پرفارمنس پہ یہ اور کیا یہ بیٹ پر پورے اتر رہے تھے بیٹ پر بالکل پورے اتر رہے تھے سوائے وہ لاسٹ کنٹیسٹنٹ تو آپ کتنے نمبر دینا چاہیں گے میں انشاءاللہ ان کو 7 نمبر دوں جی فواد علی حیدری صاحب سب سے اس میں جو چیز ہے وہ ٹیم ورک ہے ٹیم ورک میں مجھے تھوڑی سی کمزوریاں نظر آئیں اور دوسرا یہ کہ اگر آپ ڈف کے ساتھ یا کسی بھی سپورٹنگ انسٹرومنٹ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کا کلام غالب ہونا چاہیے وہ بیٹ غالب نہیں ہونی چاہیے اور یہ لاسٹ والے بچے نے طرز کو چینج کیا میں 6 نمبر دوں گا جی نیازی بھائی جی میری طرف سے بھی ان کو 6 نمبرز جی شہزاد بھائی آپ کیا کہیں گے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے لیکن جو آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے نیکسٹ انشاءاللہ تعاون کریں تو اچھا پڑھیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ تو اسی کے ساتھ ٹیم اے نے اپنی پرفارمنس پیش کی اگر آپ ان کو ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا کوڈ نمبر ہے 001 کیپٹن جواد الحسن صاحب لکھیں آپ اور ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ بھیجیں ان کے بعد باری ہے حافظ غلام طہا ٹیم بی کی اور وہ آئیں گے اور اپنی حاضری کو پیش کریں گے دیکھتے ہیں انہوں نے کون سا
کلام تیار کیا ہے اور کس انداز میں پڑھنے والے ہیں، جو تاثر انہوں نے چھوڑا ہے کیا اسی تاثر کو برقرار رکھ پائیں گے یا اس سے آگے لے کر جائیں گے یا نہیں، اور کیا یہ تمام اس راؤنڈ کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کا خیال رکھ پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ تو چلتے ہیں اور سنتے ہیں حافظ غلام طاہا صاحب اور ان کی ٹیم کی جو محنت ہے، جو پریکٹس ان کی جاری تھی، ہم نے سنی تھی، کیا اس سے بڑھ کر پرفارمنس پیش کرنے والے ہیں؟ نہیں، سنتے ہیں حافظ غلام طاہا صاحب جی، بسم اللہ۔ قسمت میں میری سبحان اللہ، چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں، حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے گئے، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے گئے، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں، او نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، غریبوں کے دل جائیں گے، تاجدار میں کشو مدینے چلے، میں کشو مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں، نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں، غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں، غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں، نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں،
نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں، براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں، آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے لے آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم، یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا، دست ہما بیچارہ را داماتوئی داماتوئی، من آسیم من آجزم من آجزم من آجزم من آجزم من آجزم من آجزم، یا سا اے مشک بے زنبر فشا پیک نسیم صبح دم دم، اے چارگر عیسیٰ نفس اے مون سے بیمار ہم، اے قاتل فرخندہ پہ تجھ کو اسی گل کی قسم، ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم، بلغ سلامی رودتن فیہا النبی المحترم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی صبر جائیں گے، تاجدار حرم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تاجدار حرم حافظ غلام طاہا صاحب، ان کی پوری ٹیم نے بہت خوبصورت انداز میں اپنی حاضری کو پیش کیا۔ چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں۔ جی جواد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سٹارٹ ایسا لیا کہ میں بہت خوش تھا ان سے، بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے سٹارٹ لیا، لیکن جب یہ صدیقی صاحب آئے آگے تو انہوں نے ٹیمپو کو تھوڑا لوز کیا، اس کے بعد انہوں نے چھوٹے بچے کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کیا، اور پھر حد تب ہو گئی جب کیپٹن کو یہ ہوتا رہتا ہے، مجھ سے بھی اکثر بھول جاتا ہے، جب ان کو تھوڑا سا انہوں نے پاز لیا بھول گیا، لیکن نو میں ان کے جو کانٹیسٹنٹ ہیں انس صاحب کو دیکھ رہا تھا، وہ مطلب اپنی جھوم رہے تھے، مطلب ان کا فل جو فوکس تھا وہ اس پہ نہیں تھا، وہ بس مائک کو نیچے رکھ کے جھوم رہے تھے، مطلب ایک ٹیم ورک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی پرفارمنس جو تھی پڑھنے کے لیے آؤٹ اسٹینڈنگ تھی، لیکن فلاز اس میں تھے، جیسا کہ بھول گیا، بچے کو یوٹیلائز نہیں کیا، حالانکہ وہ جو ان بچہ ہے اس کو یہ کافی یوٹیلائز کر سکتے تھے، ان کی آواز تھی اس میں اور خوبصورتی لا سکتے جیسے عموماً آپ کرتے رہتے ہیں، جس طرح میں کرتا رہتا ہوں۔ تو بہرحال میں ان کو دوں گا 6 نمبر، اگر یہ غلطی نہ کرتے تو میرے خیال سے میری ان کی طرف سے 8 سبحان اللہ۔ 6 نمبر۔ سٹارٹ جیسے جواد نے کہا اچھا لیا، لیکن اس میں سب سے ایک جو مین چیز ہے، آپ نے اس میں گرہ بندی کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس میں وہی مروجہ جو گرا ہے نا وہی لگائی ہے آپ نے، جو اس میں لگتی ہے، اگر آپ اس میں کوئی اور اشعار ایڈ کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے آ کر اینڈ پہ اس کو کافی ٹیمپو کو چینج کر دیا تھا۔ میرے خیال سے سوری ٹو سے آپ کو انٹرپٹ کیا، یہ جو انہوں نے ربائی بیچ میں پڑھی ہے، یہ اس نعت کا ایک حسن ہے اس کے ساتھ۔ جی بالکل ہے، میرے خیال سے اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ ایک گرا ان کو لگانی چاہیے، ڈفرینٹ ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جس وقت یہ پڑھا ہے ان التیاری حسبا، تو اس کو آپ کو وہ پہلے جو اشعار ان سے تھوڑا سیپریٹ کرنا چاہیے تھا، بولڈ کرنا چاہیے تھا، اوپر لے کے جانا چاہیے تھا۔ میری طرف سے میرا دل تھا کہ میں نمبر زیادہ دوں، لیکن 6 نمبر آپ کو۔ جی نیازی بھائی۔ ماشاءاللہ جی، اب جنہوں نے جس وقت سٹارٹ لیا تو بہت اچھا پڑھ رہے تھے۔ میں جواد بھائی کو بتا رہا تھا کہ جس وقت یہ صدیقی صاحب آئے تو انہوں نے بہت ٹیمپو کو لوز کر دیا، جہاں پہ پہلے کنسرٹ نے چھوڑا ہے وہاں سے ان کو چاہیے تھا کہ اس کو تھوڑا سا اپ کر کے لیتے تو اور اچھی پرفارمنس کر سکتے۔ بہرحال جو انہوں نے تیاری کی تھی تو اس کے مطابق میں ان کو 5 نمبرز دیتا ہوں۔ جی ناظرین، تو اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اس راؤنڈ میں کون لیڈ کر رہا ہے۔
لیکن ایسا بھی نہیں ہے, یہ مقابلہ بہت ہی ٹف چل رہا ہے. جی شہزاد بھائی آپ کیا کہیں گے اس کمپٹیشن کے بارے میں؟ کمپٹیشن ماشاءاللہ بہت اچھا ہو رہا ہے, بس انرجی کی کمی ہے. دوسرا آج پہلا دن بھی ہے نا, بچوں کو نہیں پتہ انشاءاللہ, تو کل سے جو ٹیمیں آئیں گی میں امید رکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کریں گے. اور آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کیا بیٹا جی, بہت اچھا کیا. جی تو اسی کے ساتھ تھرڈ راؤنڈ میں جو ہے تو ہماری ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 19 نمبر, اور اس کے ساتھ ٹیم بی جو ہے اس نے حاصل کیے ہیں 17 نمبر. تو 2 نمبروں کے ساتھ جواد الحسن صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ نے 4تھ راؤنڈ کو جو ہے ون کیا ہے. لیکن یہاں پہ جو سکور ہیں وہ میرے خیال سے حافظ غلام طاہا صاحب کی ٹیم کے زیادہ ہیں آپ سے, لیکن ابھی بھی گھبرانا نہیں ہے. وہ اس لیے کہ ناظرین آپ کی جو رائے ہے اس کا 20% ویٹیج ان کو ملے گا. رات 12 بجے تک اگر آپ جواد الحسن صاحب کی ٹیم کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو 001 ان کا کوڈ ہے, ہمارے واٹس ایپ نمبر پر لکھیے 001, جواد الحسن صاحب کا نام لکھیے اور ہمارے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کیجیے رات 12 سے پہلے. اور جو چاہتا ہے کہ ٹیم بی نے اچھا پرفارم کیا ہے تو حافظ غلام طاہا صاحب 002 ان کا کوڈ ہے, اور ان کی ٹیم کو ووٹ کاسٹ کیجیے. کل انشاءاللہ ہم یہ رزلٹ اناؤنس کریں گے. ججز کے مطابق تو ہماری حافظ غلام طاہا صاحب کی ٹیم آگے چل رہی ہے, لیکن عوام کی رائے لینا بھی بہت ضروری ہے. تو کل انشاءاللہ ہم اناؤنسمنٹ کریں گے, اور کل ہم یہ بھی بتائیں گے کہ انٹرسٹنگ شہزاد بھائی بات یہ بھی ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پہ جو بچہ دونوں ٹیم میں سے اچھا پرفارم کرے گا, جس کے نمبر تمام راؤنڈز میں سے زیادہ ہوں گے, ٹھیک ہے, تو ان کو جیسے مین آف دی میچ ہوتا ہے جی جی وہ دیا جائے گا انشاءاللہ, جس کی وائس پیاری ہوگی, خوبصورت انداز میں پڑھے گا, تو اس کو ڈیلی کی بنیاد پہ انعام بھی دیا جائے گا. تو کل دونوں ٹیموں میں سے جس نے اچھا پڑھا ہوگا, ہمارے گیسٹ جو بھی ہوں گے وہ ان کو کیش انعام بھی انشاءاللہ ضرور دیں گے. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا ٹائم اختتام پذیر ہوا. زندگی نے وفا کی, سانسوں نے وفا کی. کل نئی ٹیموں کے ساتھ, نئی آوازوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان فیصل جاوید کریمی اور پوری ہماری جتنی ٹیمیں سب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.